بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سمیت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ تراویح جیسی عظیم عبادت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہم سے پردے میں چھپنے والا ہے جس میں روزانہ گناہ گاروں کی کثیر تعداد کو بخش دیا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں نے اس کی عظیم المرتبت قدر و منزلت کو پہچانا وہ اپنے دمن میں کثیر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچان سکے اور اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارا وہ خیر کثیر سے محروم رہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کو کدورتوں سے پاک کرنے آیا تھا، نفسانی خواہشات کی نجاست سے پاک کرنے آیا تھا۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے آیا تھا۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت کی لذت دینے آیا تھا، ایمان کی حلاوت سے سرفراز کرنے آیا تھا، ہمارے ذہنی انتشار کو یکسوئی دینے آیا تھا، ہمارے خیالات کی پراگندگی کو صاف کرنے آیا تھا، تقوی کے نور سے منور کرنے آیا تھا، پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کرنے آیا تھا، مجاہدانہ زندگی کا خوگر بنایا آیا تھا۔ ہم اس مہینے کے کماح کا حق ادا نہ کر سکے۔ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ماہ رمضان کے ایام گزرتے جاتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عبادات میں ذوق و شوق بڑھتا جاتا۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری راتیں آتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر گڑ گڑاتے ہوئے ان مبارک راتوں کو گزارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ قلبی صفائی کا مہینہ ہے، ذاکرین، صادقین اور صابرین کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ تمہارے دل کی اصلاح کرنے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکالنے اور جرائم پیشہ لوگوں سے علیحدہ ہونے میں مؤثر نہیں ہوا تو کون سی چیز تمہارے دل پر اثر انداز ہوگی؟ سو تم سے کس نیکی کی امید کی جا سکتی ہے؟ تمہارے اندر کیا باقی رہ گیا ہے اور تمہارے لیے کس نجات کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ نیند اور غفلت سے بیدار ہو کر باقی مہینہ توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے ساتھ گزارو۔ میرے بھائیو، آنسو کے دریا بہا کر اپنے منحوس نفس پر اونچی آواز سے اور آہوزاری کے ساتھ روتے ہوئے اس مہینہ کو الوداع کہو، کیونکہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو آئندہ سال روزے نہیں رکھ سکیں گے اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جو آئندہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اے رمضان کے مہینے تجھ پر سلام، اے بخشش کے مہینے تجھ پر سلام، اے ایمان کے مہینے تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان، تو گناہ گاروں کے لیے قید و پرہیزگاروں کے لیے انس کا مہینہ تھا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جن کے روزوں اور نمازوں کو تو نے قبول فرمایا، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلا، انہیں اپنے رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا اور ان کے درجات بلند کیے۔ میرے بھائیو، خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس مہینے کے آخری ایام کو رجوع اللہ میں گزارنے کا وقت ہے۔ نہ جانے آئندہ سال کون اس مہینے کو پا سکے گا اور کون اس کے سائے فگن ہونے سے پہلے ہی من و مٹی تلے خاک میں دبا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے رہائی کا مہینہ بنا دے، ہمارے دلوں کو تقوی کے نور سے منور فرما دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔